لیکن جب ایک عورت کی تعلیم کی بات آتی ہے تو اس کو ہمیشہ بہت سارے پرابلمس کا سامنا، تب سب کو یاد آتا ہے ہمارے فائنینشیل ایشوز بھی ہیں، تب سب کو یاد آتا ہے کہ اچھی عورت ہے، یہ گھر سے باہر جا کے رہے گی، کہاں تعلیم حاصل کرے گی، اعلیٰ تعلیم ظاہر ہے گلگت میں بھی میں نہیں حاصل کر سکتی تھی۔ تو پاکستان جو ایک ایسا ملک ہے جو اپنی آزادی کو بہت جوش و خروش سے سیلیبریٹ کرتا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ اپنی آزادی سیلیبریٹ کرنی چاہیے، تو وہ ایک عورت کی آزادی سیلیبریٹ کرنے میں اتنا ہچکچاتا کیوں ہے؟ میری فیمنزم کی جرنی شروع ہوئی ایک شوق سے جو کہ تعلیم کا شوق تھا، اور جو شوق تھا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا۔ میرا تعلق گلگت سے ہے، اور جب ہم گلگت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے مجھے کہا جاتا ہے واؤ کتنی 99% جو ہے آپ کی لٹریسی ریٹ ہے، کتنا اچھا موسم ہے اور اتنا سب کچھ۔ لیکن جس گلگت سے میرا تعلق ہے اور جس ایرا میں یا جس ٹائم میں گلگت کی ڈیولپمنٹ ابھی پچھلے 5 سے 7 سالوں کے درمیان ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے گلگت بالکل بھی ڈیولپ نہیں تھا، اور عورت کا تعلیم حاصل کرنا بے شک ایکسیپٹیبل تھا، لیکن کچھ گھرانوں میں وہ بالکل صحیح نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اور اگر کوئی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو ہمارے سماج کے نارمز کی طرح ایک عورت تعلیم اس لیے حاصل کر رہی ہے کیونکہ اس کو اچھا رشتہ مل جائے، یا اس لیے کہ وہ کچھ تھوڑا کما لے۔ لیکن کوئی بھی تعلیم کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اس چاہت کے لیے کہ اس کو سیکھنا ہے یا کچھ کرنا ہے، اس کے لیے حاصل نہیں کر رہا۔ اور جب ایک عورت کی تعلیم کی بات آتی ہے، میں مانتی ہوں باقی پروونسز سے گلگت میں جو کہ ہے عورت کی تعلیم کی ریشو بہت زیادہ ہے، لیکن جب ایک عورت کی تعلیم کی بات آتی ہے تو اس کو ہمیشہ بہت سارے پرابلمس کا سامنا، تب سب کو یاد آتا ہے ہمارے فائنینشیل ایشوز بھی ہیں، تب سب کو یاد آتا ہے کہ اچھی عورت ہے، یہ گھر سے باہر جا کے رہے گی، کہاں تعلیم حاصل کرے گی، اعلیٰ تعلیم ظاہر ہے گلگت میں بھی میں نہیں حاصل کر سکتی تھی۔ تو اس طرح کے پرابلم جو آٹومیٹکلی جنریٹ ہو جاتے ہیں۔ تو میرا سب سے بڑا جو ڈیسیژن تھا وہ یہ تھا کہ مجھے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے، مجھے گلگت میں جو کہ جتنی گلگت میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتی تھی میں نے وہ حاصل کی، لیکن اس کے بعد مجھے وہاں سے باہر نکلنا ہے جس کے لیے مجھے اجازت نہیں تھی۔ تو میرا فرسٹ ریبیلیس جو کام تھا وہ یہ تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ یہ ایک چیز ہے جو میرے ریلیجن نے مجھے دی ہے، اور مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں کچھ غلط کام کر رہی ہوں، کہ اپنی تعلیم کے لیے میں آواز اٹھا رہی ہوں، حق سے میں بات کر رہی ہوں۔ دوسری جو چیز جو سب سے بڑا میرا ریبیلیس مومنٹ تھا وہ یہ تھا کہ 10ویں جماعت میں جب میں تھی مجھے بتایا گیا کہ آپ کو جو کہ اب آپ کے لیے بہت اچھا سا رشتہ آ گیا، تب آپ کو شادی کرنی ہوگی، اب آپ کی عمر ہو گئی ہے، اور وہ چیز میں کبھی سمجھ ہی نہیں پائی۔ اور جو وہ رشتہ آیا تھا اس وقت، وہ میری 10 گریڈ کی جو مینٹیلٹی تھی اس سے مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ میرے لیے صحیح نہیں ہے۔ تو اس دن میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ، اور مجھے یہ بھی ریئلائزیشن ہوئی کہ میرے گھر والے یا میری سوسائٹی جو ہے میرے لیے صحیح ڈیسیجنز نہیں لے سکتی، اور وہ جو ڈیسیجن ہے جو میری ذات کا ہے، جو میری ذات سے جڑا ہے، جیسے شادی کرنے کا ڈیسیجن ہے، وہ مجھے خود لینا ہے، اور وہ ڈیسیجن میں خود لوں گی، اور جیسے تعلیم کا ڈیسیجن ہے۔ اس کے علاوہ یہ جرنی جو ہے یہ بڑھتی گئی، اور یہ بڑھتے بڑھتے آپ کے پبلک اسپیکنگ میں آپ نے کیا بولنا ہے کیا نہیں، آپ کے کپڑے پہننا اور یہ ساری چیزیں امپروو کر دی گئی، وہ فیمنسٹ جرنی جو ہے وہ بڑھتی گئی۔ جب میں اسلام آباد آئی 2019 میں، تب مجھے پتہ چلا فیمنسٹ یہاں پہ ایک گالی ہے فیمنسٹ ہونا، اور مجھے بتایا گیا کہ میں اگر فیمنسٹ ہوں تو اس کا مطلب یہ کوئی یہودی سازش ہو رہی ہے اور میں کوئی بہت ہی خراب عورت ہوں۔ تو مجھے ریئلائز ہوا یہاں ہاسٹلوں کے دھکے کھا کے اور سماج کے دھکے کھا کے کہ اگر میں انڈیپینڈنٹ ہوں تو میں کوئی فحاش عورت ہوں، اور اگر میں آؤٹ اسپوکن ہوں، آنیسٹ ہوں تو میں انٹیمیڈیٹنگ ہوں، اور اگر میں اپنا کام خود کرتی ہوں تو میں مردانہ ہوں، اور اگر میں مرد بن جاؤں تو وہ بھی ہمارے سماج کے پدر شاہی کو قبول نہیں ہے، کیونکہ میں پھر بہت زیادہ مردانہ ہو جاتی ہوں، اور عورت کے لیے وہ صحیح نہیں ہے کہ وہ بہت مردانہ ہو۔ تو میرے ذہن میں یہ سوال ہمیشہ آتا ہے کہ فیمنزم پھر بدنام کیوں ہے؟ اگر وہ ایک عورت کو امپاور کرتا ہے اور اس عورت کو جو اتنے ڈیفیکلٹی سے گزر کے اپنی بیسک رائٹس کی آزادی مانگتی ہے، اس کو اتنا بدنام کیوں کیا ہے؟ اور کیوں یہاں بیٹھی کوئی بھی فیمنسٹ سر اٹھا کے نہیں بول سکتی کہ میں فیمنسٹ ہوں، اس خوف سے کہ اگلا اس کو سلٹ شیم کرے گا؟ تو پاکستان جو ایک ایسا ملک ہے جو اپنی آزادی کو بہت جوش و خروش سے سیلیبریٹ کرتا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ اپنی آزادی سیلیبریٹ کرنی چاہیے،
تو وہ ایک عورت کی آزادی سیلیبریٹ کرنے میں اتنا ہچکچاتا کیوں ہے؟ اور جو ڈیفینیشن میں نے آپ کو آزادی کی دی ہے، میرا نہیں خیال اس میں کچھ بھی غلط ہے۔ تو میرا اینڈنگ لائن یہی ہوگا کہ جب ملک 75 سالوں سے آزاد ہے تو پھر میں آزاد کیوں نہیں؟